حال ہی میں سابق ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اختر عبدالرحمان اور ان کی اولاد کے اربوں روپے کے خفیہ سوئس اکاؤنٹ سامنے آنے کے بعد معروف صحافی اور تجزیہ کار عمار مسعود نے فاتح افغانستان کہلانے والے جرنیل کی اس جدوجہد کے حوالے سے ایک استعاراتی تحریر لکھی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اتنی بھاری رقوم بیرون ملک منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اپنی تازہ استعاراتی تحریر میں خاموش مجاہد کا نام لیے بغیر عمار مسعود لکھتے ہیں کہ سنگلاخ چٹانوں کے وسط میں جہاں نہ آبادی کا کوئی نشان تھا، نہ زندگی کے کوئی آثار، گھپ اندھیرے میں تنکوں سے بنی ایک متروک سی جھونپڑی عجب نور سے جگمگا رہی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں روشنی کسی برقی قمقمے کی نہیں تھی، بلکہ جھونپڑی کا احاطہ ایمان کی روشنی سے منور تھا۔ زمستانی ہوا کسی بھی ذی رخ کو برفاب کر دیتی، مگر چشم فلک نے پریشان نگاہوں سے یہ حیران کن نظارہ دیکھا کہ جھونپڑی میں ایک مرد مجاہد لباس کے نام پر قریباً تہمت پہنے نہایت عرق ریزی سے برادر اسلامی ملک کے نقشے پھیلائے ایک نئی جنگی حکمت عملی سوچنے میں مگن تھا۔ قریب ہی جھونپڑی کے ننگے فرش پر دو ننھے بچے سخت موسمی حالات کے باوجود ایک بوسیدہ چٹائی پر گہری نیند سو رہے تھے۔ اس مرد حر کو نہ موسم کی سختیوں کی پرواہ تھی، نہ دشوار گزار راستوں کی فکر، نہ جان کا اس کو خوف تھا، نہ اولاد کی پرواہ، بس یہی دھن کہ کسی طرح برادر اسلامی ملک میں ایک عظیم عالمی جہاد کو منظم کیا جائے، کفر کی طاقتوں کو ناکون چنے چبوائے جائیں، ایمانی طاقت سے سامراج کو شکست فاش دی جائے، چاہے اس کے لیے امریکہ سے بوریاں بھر بھر کر ڈالر ہی کیوں نہ لینے پڑے۔ عمار مسعود لکھتے ہیں کہ چند لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ سفر جہاد پر روانہ تھا۔ جھونپڑی عارضی قیام گاہ تھی، سفر دور کا درپیش تھا۔ قافلے والوں کو بس یہی ترنگ تھی کہ کسی طرح جلد از جلد منزل پر پہنچ جائیں، انصار اور مہاجر کے معاملات شیر و شکر ہو جائیں، اہل وطن ان کے لیے دل کے دروازے کھول دیں، برادر اسلامی ملک ان کے لیے خندقیں کھود دے اور امریکہ ان کے لیے تجوریوں کے دروازے کھول دے۔ اس مرد آہن کو کیا خبر تھی کہ جن راستوں کو کھولنے کے لیے انہوں نے قریہ قریہ چندے کی صندوقچیاں رکھوائیں، اسلامی ممالک سے امداد اکٹھی کی، امریکہ کی امداد کو مونگ پھلی کہہ کر ٹھکرایا، انہی راستوں پہ باڑ لگانے کے لیے آنے والی نسلیں قریہ قریہ چندے کی صندوقچیاں رکھوائیں گی، اسلامی ممالک سے امداد کی طلبگار ہوں گی، امریکہ کی امداد کے لیے خاص کار ہوں گی۔ خیر یہ جملہ معترضہ ہے کہ اس کا مرد آہن کے جذبہ جنون و جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ عمار مسعود بتاتے ہیں کہ قافلہ جہاد کے سفر کے دوران سنگلاخ پہاڑوں پر اب برف باری شروع ہو گئی تھی، لیکن موسم کی سختی سے اس مرد درویش کے عزم صمیم میں رتی بھر فرق نہیں پڑا۔ کئی مہینے کھانا کھائے بنا گزر گئے تھے۔ قافلے میں موجود مرد مجاہد کے نرینہ اولاد نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ سپہ سالار خود خوراک کی کمی سے سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ مجاہدین قافلہ نے بارہا استدعا کی کہ حضور کچھ تناول فرما لیں، آپ کی زندگی ہوگی تو جہاد ہوگا۔ جانثاران نے سوکھی روٹی کلاشنکوف کے بٹ پر رکھ کر پیش کی، مگر جیسے ہی ثنائے راست نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا منہ میں رکھا، اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، ہچکی بن گئی، فرمانے لگے روٹی کا ایک ایک ٹکڑا اور گندم کا ایک ایک خوشہ مجاہدین کا حق ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجاہدین اسلام اتنی بڑی قوت سے بھوکے پیاسے لڑیں اور میں یہاں جسم و جان کا ناطہ برقرار رکھنے کے لیے یہ دو ٹکڑے کھا لوں؟ یہ کہنا تھا کہ اس مرد درویش نے زاد راہ کی پوٹلی کو کاندھے پر ڈالا اور عازم سفر ہو گیا۔ بھوک پیاس سے بچوں کی حالت بہت نازک ہو رہی تھی۔ ایک نرم خو مجاہد نے جس کی مسیں ابھی بھی بھیگی نہیں تھی، سپہ سالار سے نظر بچا کر ایک بچے کو بچی کھچی پیپسی کے چند گھونٹ دیے، جس سے غریب کے تنے لاگر میں جان آئی۔ عمار مسعود لکھتے ہیں کہ قافلے کا سفر رکنے میں نہیں آتا تھا، سپہ سالار کے قدم تھمنے میں نہیں آ رہے تھے، ایک عزم ان کو رواں رکھے ہوئے تھا۔ منزل ان کی ایک نئی سرزمین تھی جہاں اصلی جہاد ہونا تھا۔ فاصلہ بہت تھا، رستہ دشوار گزار اور موسم سخت، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ بس یہی دھن تھی کہ منزل کی ایک جھلک جلد از جلد نصیب ہو جائے۔ جذبہ ایمانی سے لبریز نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے منزلوں پر منزلیں مارتا قافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس مرد حر نے تو کبھی ذکر نہیں کیا، مگر خلیفہ نے نامعلوم ذرائع سے اکثر یہ خبر دی کہ سپہ سالار نے اپنا تن من دھن سب کچھ جہاد کے لیے تیاگ دیا۔ لباس میں صرف دھوتی کرتا ہوتا تھا، جہاد کی دھن میں مگن۔ اگر کسی نے انہیں عین لڑائی کے بیج پھل پیش کیے تو انہوں نے پہلے گودا مجاہدین کو پیش کیا اور خود چھلکے اور بیج کھا کر جسم جان کا رشتہ برقرار رکھا۔ کسی مجاہد نے پانی پیش کیا تو ایک گھونٹ سے ہی پہلے غسل کیا اور پھر وضو فرمایا اور باقی قطرے لاغر ننھے مجاہدین کے منہ میں ٹپکا دیے۔ کسی نے سگریٹ پیش کیا تو اسے صندوقچے میں رکھ دیا کہ یہ میرے مجاہد بھائیوں کی امانت ہے۔ عمار بتاتے ہیں کہ صندوقچوں سے جو چندہ آتا، امریکہ سے ڈالروں کی بوریاں آتی یا اقوام اسلامیہ سے جو نقرئی امداد آتی، اس پر خود راتوں کو جاگ جاگ کر پہرا دیتے کہ کہیں اس فانی دولت کی چکا چوند سے کسی مجاہد کے دل میں میل نہ آ جائے۔
خلیفہ نے اپنی تاریخی تحریر میں ذکر کیا کہ نہ تو اسے دنیاوی خرافات کی کوئی پرواہ تھی، نہ دولت کے انبار اس کو متاثر کرتے تھے، بس ایک جذبہ جہاد تھا جو دل میں سما رکھا تھا۔ ہر لمحے اس کوشش میں رہتے کہ کوئی جنگی حکمت عملی ایسی ہاتھ لگے جو خون ناحق کا خراج وصول ہو، ملت اسلامیہ کے لہو لہو جسد پر مرہم رکھا جائے، دشمن کو شکست عبرتناک دی جائے۔ قافلہ اپنے سفر پر رواں تھا کہ اچانک مجاہدین کو دور کہیں سنہری سرزمین نظر آئی۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں مظلوم کے خون کا حساب ہونا تھا، جہاں ظلم کی قیمت چکائی جانی تھی، جہاں شجاعت کا عملی امتحان ہونا تھا، جہاں اصل جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ ہونا تھا۔ گرد و غبار کے بیچ خلیفہ کو دور کہیں ایک تختی نظر آئی جس پر منزل کا پتہ لکھا تھا۔ مجاہدین حر کی رفتار برق رفتار ہو گئی، منزل قریب تھی اور شوق بے پناہ تھا۔ تختی کے قریب پہنچ کر مجاہدین نے سپہ سالار کو آگاہ کیا کہ اس پر لکھا ہے سوئٹزرلینڈ 2 کلومیٹر۔ خلیفہ نے حیرت سے سپہ سالار کی جانب دیکھا اور سوال کیا، یا شیخ یہ کیا ابو العجمی؟ مرد آہن نے خلیفہ کا ہاتھ دبایا اور دائیں آنکھ کو بھینچ کر بلند آواز مرد مومن مرد حق کا نعرہ بلند کر دیا۔ خلیفہ نے معاملے کی گہرائی کو سمجھ کر بظاہر تو سکوت اختیار کیا، البتہ زیر لب حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مصرع گنگنایا کہ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔